4 شرطاں وہ سنت قربانی قبول ہو سی۔ اچھا کہتے ہیں جی ساڑا کام ہے جی کرنا اللہ قبول کرنا والا، وہ چاہے تو کر لے، بغیر وضو تو نماز پڑھو ہو ویندی ہے، بدن ناپاک ہوئے، 70 ٹانپیا نہ ہوئے، نماز دا وقت نہ ہوئے، نہیں ہوندی نا، یا ہو ویندی ہے؟ اینا آ کے بے دوں بندے بحث ہو گئی کہ آ کے بغیر وضو تو نماز ہوندی ہے، دوسرے آ کے نہیں ہوندی، اس آ کے کوئی دلیل، اس آ کے میں آپ کتنی میری پڑھی ہے لیا جائے۔ اچھا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، جانور تھا طاقتور، اس کو رسے ڈال رہے ہیں اور مشکل سے گرایا، اب وہ اتنی جلدی میں کہ کہیں تھوڑی سی بھی دیر کی تو یہ جانور دوبارہ اٹھ جائے گا، اور اسی جلدی میں بغیر تکبیر کہے ہوئے جانور ذبح کر دیا، حلال ہوگا یا حرام؟ رحمت للعالمین موجود ہوں پھر اللہ کا عذاب آ جائے، یہ غضب اور عذاب، لعنتیں اور رحمتیں یہ اکٹھی نہیں ہوتی، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، یا اللہ پیغمبر نے ہمیشہ تو نہیں رہنا، وہ شہر تو محفوظ ہو گئے، باقیوں کا کیا بنے گا؟ جب تو رحمت اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس وقت تک تو عذاب نہیں آئے گا، اور آپ نے ہمیشہ رہنا نہیں۔ پھر اللہ نے پھر بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کا نسخہ قیامت تک کے لیے بتلا دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ کہتے ہیں میں اس وقت تک عذاب نہیں بھیجوں گا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک بندے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے 2 طریقے ہیں، ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی تابعداری، اور دوسرا گناہوں سے مغفرت طلب کرنا، یہ 2 کام امت کرتی رہے گی، کبھی اس پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو سورت کا حصہ تلاوت کیا تھا اس میں بھی رب تعالیٰ نے یہی بات ذکر کی بار بار کہ یہ جو قوم امت پہ قربانی کا فریضہ، اور وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی کی جگہ متعین کی یا قربانی کا طریقہ متعین کیا۔ 2 معنی، قربانی کی جگہ کون سی ہے؟ منا، کہ حاجی حج کے بعد فارغ ہوتے ہیں اور وہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ کس کی رضا کے لیے؟ اور یہی جانور اگر کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کے ڈر سے اس کو متعین کر دیا جائے، کسی پیر کے لیے، کسی فقیر کے لیے، کسی مزار کے لیے، تو یہ بن جائے گا وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ حرام ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ حلال ہے۔ اور پھر اگلا فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام یاد کریں، جو اللہ نے نعمتیں دیں، جانور دیے، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور ان سے نفع حاصل کرتے ہیں، ان پہ سواری کرتے ہیں، کچھ زینت کے لیے، شوشہ وست، اور کچھ پہ بوجھ اٹھا کے آگے پیچھے لے جاتے ہیں۔ یہ سارے اللہ نے جانور جو پیدا کیے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا شکر یہ ہے، رب کی نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ اللہ نے رزق دیا اور
مرغ کی کڑھائی کے ساتھ 3-4 نان کھائے اور پھر کہے الحمدللہ، یہ شکر ہے؟ نہیں، یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر بتلایا گیا ہے۔ اگر صرف زبانی تسبیح پہ شکر کافی ہوتا، ذکر کافی ہوتا، تو پھر جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جانور ذبح کرنا ہے، صرف زبان سے شکر۔ نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسے رب کی رضا کے لیے قربان کریں، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، جو ہم نے انہیں حلال جانور، حلال رزق عطا فرمایا، کس صورت میں؟ من بہیمۃ الانعام، گھر کے پالتو جانور، جنگلی جانور نہیں، پالتو جانور، وہی جانور کہ جو مشرکین مکہ بتوں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ ایرندہ، جنگلی جانور تو نہیں ہوتے تھے نا، اونٹ، بکری، گائے، دمبا، یہ اللہ کے علاوہ لات، منات، عزا کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جانور پیدا کرنے والا میں ہوں، یہ رزق میں نے عطا کیا ہے، اور صرف میرے نام پہ ہی اسے قربان کیا جا سکتا ہے، میرے نام پہ اور میرے نام کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ذبح کرتے وقت اس پہ اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، جانور تھا طاقتور، اس کو رسے ڈال رہے ہیں اور مشکل سے گرایا، اب وہ اتنی جلدی میں کہ کہیں تھوڑی سی بھی دیر کی تو یہ جانور دوبارہ اٹھ جائے گا، اور اسی جلدی میں بغیر تکبیر کہے ہوئے جانور ذبح کر دیا، حلال ہوگا یا حرام؟ جلدی میں یاد ہی نہیں رہا، اتنی افراتفری اس نے ڈالی، اتنا طاقتور اور جوشیلا اور مارنے والا جانور تھا کہ 10-20 بندے لگے ہوئے تھے اور بڑی مشکل سے گرایا، اور فوراً چھری پھیر دی، تکبیر پڑھنا یاد نہیں رہا، جانور حلال ہوگا یا حرام؟ بولو نا یار، ہن قربانی کرنی بھی نہیں بھائی، یاد نہیں رہا، پھر سنیں، یاد نہیں رہا، بھول گیا اور جلدی میں تکبیر پھیر دی، اگر دل میں ایمان ہے، مشرک نہیں، تو جانور حلال ہے۔ جانور کیا ہے؟ کیونکہ زبان پہ تکبیر نہیں آئی لیکن دل کے اندر ایمان، اور اس ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ بھول بھی جائے تو اللہ اس کے بھولی تکبیر کو بھی حلال قرار دیتے ہیں۔ اور ہے مشرک، بیت اللہ میں چلا جائے، عقیدہ درست نہیں، صحابہ کا دشمن ہے، مشرک ہے، نبیوں ولیوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، دور اور نزدیک سے ان کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سنتے بھی ہیں اور میرے کام کچھ کر دیتے ہیں اور کچھ کروا دیتے ہیں۔ مشرک 3 قسم دے، ایک شاذور، نمبر 2 کمزور، نمبر 3 چور۔ شاذور وہ ہے کہ جڑا کہندا کہ یہ سارا کچھ یہ خود ہی کر دے،
یعنی رب تعالیٰ دی ضرورت ہی اے شازور مشرک کمزور ہو ہے کہ وہ کہندا جی نہیں کچھ کام اللہ کر دیں جڑے وڈے وڈے کام تو جڑے چھوٹے کام نو وہ اللہ انہاں دے ذمہ لائے اے چھوٹے موٹے اے پتر دینا تی دینا کیس وچوں رہائی دینا یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ کر دیں باقی جڑے وڈے کام نو نا زمین بنانی آسمان بنانا سورج چاند ستارے یہ کام اللہ کر دیں یہ ہے کمزور اور چور یہ ہے کہ وہ کہندا نہ کر سکتے ہیں نہ چھوٹے تے نہ وڈے یہ خود نہیں کرتے بلکہ رب کو لوگ کروا دیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ اسی گناہگاراں اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں یہ ہے چور مشرک ہووے مشرک تے بیت اللہ وچ میدان منا وچ قرب جانور ذبح کرے اور پڑھے بسم اللہ واللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول اللہم منک ولک بسم اللہ واللہ ذبح کرے جانور حلال ہو جائے گا حلال نہیں ہوگا حلال کیونکہ مشرک کا ذبیحہ حلال کیونکہ اس کے دل میں شرک اس شرک کی اتنی غلاظت ہے یہ ایک دفعہ نہیں 1,00,000 دفعہ بھی پڑھے وہ جانور حلال مشرک کا 1,00,000 دفعہ پڑھا ہوا بھی جانور کو حلال نہیں کرتا اور موحد بھول بھی جائے تو اللہ اسے حلال شمار کرتے ہیں یہ ایمان کی طاقت ہے یہ ایمان کی کہ بھول جائے اور نہ پڑھے پھر بھی جانور حلال ہے اور مشرک 1000 مرتبہ بھی پڑھے پھر بھی حلال یہ مشرک قربانی کے حصے میں 7 شامل ہو جائے 6 پکے مواحد ہوں اور 7واں مشرک مل جائے ان 6 کی بھی قربانی نہیں اسی جانور تکنے ہیں بھائی تکے جی دندہ ہوا ہے وہ جنانوں جنازہ آندا کو نہیں وادن صفاں سیدھیاں کرے تے تاک ہونیاں چاہیے تو دعا کو نہیں ہوندی اللہم اغفر لے حینا و میتنا ہو سکتا وضو بھی کو نہ کیتے ہوئے انجے آئے ہو تو آدن صفاں سیدھیاں کرے تے دعا تاک ہونیاں چاہیے اسی جانور ویکھنے ہیں جی عیبدار نہ ہوئے سنگھ پجیا نہ ہوئے 2 سالاں دا پورا ہوئے بڑے مسئلے کرنے ہیں لیکن 4 شرطاں وہ سنت قربانی قبول ہو سی اچھا کہہ دیں جی ساڑھا کام ہے جی کرنا اللہ قبول کرنا والا وہ چاہے تو کر لو ہے بغیر وضو تو نماز پڑھو ہو ویندی ہے بدن ناپاک ہوئے 70 ٹانپیا نہ ہوئے نماز دا وقت نہ ہوئے نہیں ہوندی نا یا ہو ویندی ہے اینا آ کے بے دوں بندے بحث ہو گئی کہ آ کے بغیر وضو تو نماز ہوندی ہے دوسرے آ کے نہیں ہوندی اس آ کے کوئی دلیل اس آ کے میں آپ کتنی میری پڑھی ہے یہ دلیل نہیں سب سے پہلے عقیدہ شرک کے عیب سے پاک ہو عقیدہ نمبر 2 رزق حرام کے عیب سے پاک ہو نمبر 3 نیت ریاکاری کے عیب سے پاک ہو اور چوتھا نمبر ہے جانور ہر قسم کے عیب سے یہ باقی 3 شرطاں نہیں ہیں تو جانور پاویں 50 من دا پیا ہوا ہے قربانی قابل قبول اللہ نے فرمایا لیذکر اسم اللہ اور آگے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ
امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وبشر الموحدین، اپنے مواحد بندوں کو، میرے مواحد بندوں کو خوشخبری سنا دو، اگر وہ اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ جانور ذبح کرے گا تو اس کی قبولیت کی خوشخبری ہے۔ یہ قرآن نے خوشخبری، فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وَبَشِّرِ الْمُوَحِّدِينَ۔ مشرک ہو وہ لاکھ جانور ذبح کرے، بیت اللہ میں کرے، اس کا حلال کیا ہوا بھی، اس کا ذبح کیا ہوا بھی حلال نہیں، اور وہ قربانی کرے تو اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور یہ نامی کی صبح سے لے کر 13ویں کی عصر تک، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ تکبیرات مرد کے لیے عورت کے لیے واجب ہیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ مرد تھوڑی آہستہ، تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھیں گے، اور عورتیں بالکل آہستہ آواز میں گھر میں پڑھیں گی۔ لیکن جو امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک تو 3 دفعہ نہ پڑھا کریں، بلکہ ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے۔ 3 دفعہ مستحب ہے، اور پیچھے آپ مستحب ادا کرتے ہیں اور پیچھے فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں جو نماز سے رہ گئے ہوتے ہیں یا لیٹ ہوتے ہیں، تو ان کے فرض میں خلل آتا ہے۔ لہٰذا تھوڑی سی بلند آواز میں پڑھیں، اور ایک دفعہ پڑھ کے اگر باقی 2 دفعہ پڑھنی ہے تو وہ دل میں پڑھ لیں۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ نامی کی صبح سے لے کر 13ویں کی عصر تک یہ 4 دن جو ہے یہ پڑھنی ہے۔ اور عید کے لیے آنا ہے تو جس راستے سے آئیں پڑھتے آئیں، واپس میں راستہ تبدیل کر کے جائیں اور دوسرے راستے سے پڑھتے جائیں۔ رب العالمین کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ عید کا 6:45 بجے ٹھیک ہے، 6:45 پہ، کیونکہ پھر سارے دوستوں نے قربانی کرنی ہے۔ 6:45 پہ انشاءاللہ عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ یہ پچھلی چھوٹی عید پہ بھی یہی ہوا ہے کہ وہ کافی سارے دوست رہ گئے تھے، تو یہ وقت کی پابندی کریں، کیونکہ اگر اس وقت 10-15 منٹ اور بڑھایا جائے تو وہ جو پہلے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ وہ اپنا ہو سکتا ہے کسی قصائی کو کسی کو ٹائم دیا ہوا ہو، تو پھر اگر اس وقت 15 منٹ اور بڑھائے جائیں کہ جی بدے ہوندن پہ جی، سارے دوست جو ہے وہ کوشش کریں تاکہ 6:45 بجے نماز کھڑی ہو جائے اور پڑھتے تک تقریباً 7 ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو سورج تقریباً 5:06-7 پہ طلوع ہو جاتا ہے، 4-5 منٹ میں، تو اس لیے کافی ٹائم ہے کہ 6 بجے سارے مسجد میں آ جائیں تاکہ 6:45 بجے نماز کھڑی ہو جائے۔